خیر، اب یہاں پر ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 70 اور 71 کی مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور بعض کو یوں ہی معاف کر دیا گیا، اور بعض کو یہ کہا گیا کہ اگر فدیے کی رقم نہیں دے سکتے ہو تو مدینے کے بچوں کو سبق پڑھا دو۔ اسلام اور مسلمانوں کے وہ دشمن جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے، مارنے، تکلیفیں دینے، قتل کرنے میں کوئی بھی کمی نہیں کی تھی، انتہائی وحشیانہ مظالم مسلمانوں پر کیے تھے، لیکن آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں جب قید ہوئے ہیں تو مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ اپنے قیدیوں کا خیال کرو، تو صحابہ کرام ان کو گھر کا بہترین کھانا دیتے تھے اور خود سوکھی روٹی وغیرہ کھا کر گزارا کر لیتے تھے، ان کو گوشت کھلاتے تھے قیدیوں کو، وہی قیدی جو صحابہ کرام کی پٹائی کرتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے مکے میں۔ یہ بہت بڑی بات تھی، کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ اتنے سخت، ظالم، متکبر اور سرکش لوگوں کو جب آپ کے ہاتھ میں آ جائیں آپ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، بہت بڑی بات تھی۔ ان قیدیوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اللہ کی مہربانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ان کو نظر آ رہی تھی، اور فدیے میں جو رقم لی گئی تھی، جو پیسے لیے گئے تھے، وہ بھی بہت تھوڑے سے تھے، کوئی اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالی کا لطف و کرم دیکھیے کہ پیسے دینے سے انسان کو تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالی نے ختم فرمایا اور تسلی دی۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی، پھر آخر تلواریں اٹھا کر مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، ایسا تھا یا نہیں؟ لیکن یہ جب گرفتار ہو گئے تو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں ان کو چھوڑا بھی جا رہا ہے، اور پھر ان کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ جو پیسے تم سے لیے گئے ہیں اس پر پریشان مت ہونا، اگر تم لوگ مسلمان ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر دے گا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کوئی خیر پائیں گے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے اچھی چیز تمہیں دیں گے۔ اور خیر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ مسلمان ہو جانا، اخلاص کے ساتھ مسلمان ہو جانا، یہ خیر ہے۔ اگر یہ تمہارے دلوں میں پایا گیا کہ تم سچے دلوں سے مسلمان ہو گئے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے زیادہ اور بہتر عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے قیدیوں کو آزادی اور خود مختاری کے ساتھ اسلام کی طرف دعوت دی ہے کہ آزادی کے ساتھ اور اپنے اختیار کے ساتھ اپنے نفع نقصان پر غور کر کے سوچ لیں کہ مسلمان ہونے میں آپ کا فائدہ ہے۔ یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بنانے کے لیے، مسلمان کرنے کے لیے ہمارے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ان کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر مسلمان ہو جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ دیں گے۔ چنانچہ واقعات گواہ ہیں کہ ان لوگوں میں سے جو مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت اور جنت کے درجات عالیہ کے علاوہ دنیا میں بھی ان کو اتنا مال و دولت دے دیا جو ان کے فدیے سے بہت زیادہ تھا۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے، اس کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی تفسیر بیان کی گئی ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ آیت تمام قیدیوں کے لیے تھی کہ تم میں سے جو بھی مسلمان ہو جائے اسے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اچھائیاں دے گا۔ لیکن اکثر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ آیت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا
حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ وہ بدر کے قیدیوں میں شامل تھے، ان سے بھی فدیہ لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جب جنگ بدر کے لیے آ رہے تھے تو بہت سارا سونا لے کر آئے تھے تاکہ لشکر پر خرچ کیا جا سکے، لیکن وہ خرچ نہیں کر پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے. تو جب فدیہ دینے کا وقت آیا، دیکھیں چچا بھتیجا ہیں، حضرت عباس چچا ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہیں، لیکن معاملہ اسلام کا ہے نا، کوئی رعایت نہیں کی جا رہی ہے. چچا نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بھتیجے، میں جو اتنا سارا سونا لے کر آیا تھا وہ تو تم لوگوں کے ہاتھوں میں لگ گیا ہے، بس وہی لے لو، یہی فدیے کی رقم ہو گئی اور ہمیں چھوڑ دو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال آپ کفر کی امداد کے لیے لائے تھے وہ تو مسلمانوں کا مال غنیمت بن گیا ہے، اسے تو آپ سوچے بھی نہیں، وہ تو مال غنیمت ہے، وہ تو ختم ہو گیا وہ قصہ. ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کے دو بھتیجے یہاں پر گرفتار ہوئے ہیں، عقیل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث، ان دونوں کا فدیہ بھی دیں گے اور اپنا بھی دیں گے. تو حضرت عباس نے کہا اس طرح تو میں غریب ہو جاؤں گا، میرے اوپر اتنا زیادہ اگر بوجھ ڈالا گیا، قریش والوں سے جا کر مجھے بھیک مانگنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکے سے جب آپ یہاں آ رہے تھے تو آپ نے اپنی اہلیہ، اپنی بیوی کو، ام الفضل کو جو پیسے دیے تھے اس کا کیا ہوگا؟ حضرت عباس نے پوچھا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ حضرت عباس نے پوچھا حیران ہو کر کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ میں نے تو وہ پیسے رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں اور تنہائی میں اپنی بیوی کے حوالے کیے تھے، اور کوئی تیسرا آدمی وہاں موجود نہیں تھا اور کسی تیسرے آدمی کو معلوم بھی نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے اس کی پوری تفصیل بتلا دی ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول ہونے کا یقین ہو گیا کہ ان کو تو اللہ سب کچھ بتلاتا ہے، اگر یہ پیغمبر نہیں ہے تو ان کو یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ مکے میں میاں بیوی دونوں بیٹھے تھے اور رات کی تاریکی میں، تنہائی میں انہوں نے اپنے پیسے جو ہے ام الفضل کے اپنی بیوی کے حوالے کیے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ تو وہ فوراً مسلمان ہو گئے. اگرچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے بھتیجے کے اخلاق، ان کے کمالات، ان کے سچے ہونے کے دل سے معتقد تھے، لیکن مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا نا، کہ اتنا پرانا ایک جو دین ان کا آ رہا ہے، کافروں کا، مشرکوں کا، اسے چھوڑ دینا. تو مسلمان ہونے میں ان سے دیر ہو گئی، لیکن یہ کہ محبت تو ان کو تھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، فوراً مسلمان ہو گئے. لیکن وہاں پر انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے تھے مکے میں، اگر وہ مسلمان ہونے کا اعلان کر دیتے تو وہ پیسہ مارا جاتا وہاں پر، کیونکہ وہ کفار پھر مسلمانوں کے پیسے نہیں دیتے تھے. مکہ فتح ہونے سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی کہ میں مدینہ طیبہ آنا چاہتا ہوں ہجرت کر کے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی، ان کو کہا کہ آپ ہجرت نہ کریں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہاں مسلمان ہو گئے اور پھر واپس چلے گئے. لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو گئے ہیں. وہاں بیٹھ کر وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے استخبارات کے ذمہ دار تھے اور جاسوسی کا کام کرتے تھے.
مکے میں کوئی بھی حرکت ہوتی تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فوراً خبر جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دیا کرتے تھے کہ یہاں پر اس طرح کا کوئی چکر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بعض خفیہ ساتھی بھی شہروں میں رکھنے چاہیے اور ان کی شکل وضاقتہ بالکل عام لوگوں کی طرح ہو، کسی کو بھی یہ نہ پتا چلے کہ یہ مجاہد ہے. اس طرح کے بعض لوگوں کی اور ساتھیوں کی ہمیں تربیت کرنی چاہیے اور وہ شہر میں رہ کر کام کریں. اللہ توفیق دے.